इमाम हुसैन हक के निगहबान। मदीना शहर मखमली आसमान के नीचे नरमी से सो रहा था। सितारे नन्हे फानूसों की तरह चमक रहे थे जो ईमान वालों को उनके खालिक की तरफ रहनुमाई कर रहे थे। एक छोटे से घर में जो किसी भी महल से ज्यादा रोशन था, एक बच्चे की पहली चीखें हवा में गूंज उठें। ये 4 हिजरी के शाबान की 3 तारीख थी। अली इब्ने अबी तालिब ने अपने नौमौलूद बेटे को गोद में लिया हुआ था। उनकी आंखें शुक्रगुजारी और अकीदत से नम थीं। उनके पहलू में फातिमा ज़हरा खड़ी थीं। उनका चेहरा थकन और खुशी दोनों से चमक रहा था। वो बच्चे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए, जो अपनी प्यारी बेटी के बच्चे की विलादत की खबर का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो उनकी आंख से एक आंसू बह निकला। उन्होंने बच्चे के माथे पर प्यार से बोसा दिया और उसके नन्हे कानों में अजान के अल्फाज सरगोशी की। हुसैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, अल्लाह के हुक्म पर इल्हाम के जरिए उन्हें ये नाम दिया। फिर वो रो पड़े। या रसूल अल्लाह, अली ने नरमी से पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ कांप रही थी जब उन्होंने जवाब दिया, जिब्रील ने मुझे बताया है कि मेरा बेटा करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। एक दिन आएगा जब वो बातिल के खिलाफ खड़ा होगा और ज़मीन पर उस जैसा कोई नहीं होगा। वो हक के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा और उसका खून सोए हुए दिलों को क़यामत तक जगाता रहेगा। ये अल्फाज अली और फातिमा के दिलों में गहराई तक उतर गए। खुशी के लम्हात में भी दुख का साया छा गया, क्योंकि वो जानते थे कि ये बच्चा किसी आम जिंदगी से कहीं ज्यादा बड़े मकसद के लिए पैदा हुआ है। जैसे जैसे हुसैन बड़े हुए, वो अपनी खूबसूरती और वकार के लिए जाने लगे। उनकी आंखों में एक पुरसुकून गहराई थी, गोया वो पहले ही तकदीर के बोझ को समझते थे। जब भी वो अपने दादा का हाथ पकड़े मदीना में चलते, लोग रुककर उनके रिश्ते पर हैरान होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। वो अक्सर उन्हें अपनी गोद में बिठाते और उन्हें मजबूती से गले लगाते। एक मौके पर जब उन्होंने हुसैन को खेलते हुए ठोकर खाते देखा तो वो खुतबा के दौरान ही मिंबर से नीचे उतरे और उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ऐ अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। सहाबा किराम समझ गए कि ये बच्चा कोई आम लड़का नहीं था। वो हक का मशअल बरदार था जो बदउनवानी की लहर के खिलाफ खड़ा होने के लिए मुकद्दर था। वो लड़का जो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में ठोकर खा जाता था, अब एक नौजवान था जो शहजादे के वकार और खादिम की आजिज़ी के साथ चल रहा था। हुसैन इब्ने अली अपने दादा से हैरत अंगेज मुशाबहत रखते हुए इलाही रहनुमाई के साए में परवान चढ़े थे। बचपन से ही हुसैन के दिन नमाज, इल्म और खिदमत से मुज़य्यन थे। मदीना, उनकी जाए पैदाइश का रोशन शहर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों से जिंदा था, जो हुसैन के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। फिर भी उनकी तालीमात फिजा में एक मीठी खुशबू की तरह फैली हुई थीं और हुसैन ने उन्हें गहराई से सांस लिया, रहम और इंसाफ की मीरास को आगे बढ़ाते हुए। बचपन में भी हुसैन की इबादत ने आस पास के लोगों को हैरान कर दिया। वो अक्सर रात की खामोशी में उठते, दूसरों के सोते हुए नमाज में खड़े होते, उनकी नर्म आवाज़ में कुरान की आयात की तिलावत करते। वो बाकायदगी से रोज़े रखते, ये फ़र्ज़ की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह से करीब होने की गहरी तड़प की वजह से था। उनकी वालदा फातिमा ज़हरा ने अपने बेटों की हिकमत और मोहब्बत से परवरिश की। इनसे उन्होंने गरीबों के लिए हमदर्दी, इंसाफ का गहरा एहसास और सब्र के साथ मुसीबतों को बर्दाश्त करने की ताकत सीखी। उनके वालिद इमाम अली ने इन्हें हिम्मत और आजिज़ी सिखाई। हुसैन ने अपने वालिद की हक के लिए अटल अकीदत देखी, यहाँ तक कि जब वो दुश्मनों में घिरे हुए थे, अली ने एक बार अपने बेटों से कहा, मजलूम के लिए मददगार बनो और जालिम के लिए दुश्मन। ये अल्फाज हुसैन के दिल में गहराई तक उतर गए और इनके किरदार की बुनियाद बन गए। अली का घर मुसीबतों से ना आशना नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तफरके और इक़्तिदार की कशमकश ने मुस्लिम कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। हुसैन ने देखा कि उनके वालिद ने किस तरह नाइंसाफ़ी और धोखाधड़ी बर्दाश्त की, इस्लाम के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए अफरा तफरी पर सब्र को तरजीह दी। एक नौजवान के तौर पर हुसैन ने हक के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों का मुशाहिदा किया। जमल, सफ़ीन और नहरवान। अगरचे जवान थे, वो अपने वालिद के पहलू में खड़े थे, जंग से मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि इंसाफ से मोहब्बत के लिए। उनकी तलवार उसूल की खादमा थी, कभी भी बुलंद नहीं हुई सिवाय उसके कि जो सही था उसके दिफा में। इमाम अली की कूफा की मस्जिद में
شہادت کے بعد حسین اور ان کے بڑے بھائی حسن اہل بیت کی دوہری روشنیاں بن گئے۔ امام حسن دونوں میں سے بڑے کو قیادت وراثت میں ملی۔ حسین اپنے بھائی کے شانہ بشانہ وفاداری سے کھڑے رہے، امن اور تنازع دونوں کے وقت ان کی حمایت کی۔ جب حسن نے مزید خون ریزی سے بچنے کے لیے معاویہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تو حسین نے اسے قبول کیا، اگرچہ ان کا دل اموی دربار میں پھیلتی ہوئی بدعنوانی پر جل رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی حکمت کو سمجھتے تھے، ایک وقت آئے گا جب کھلی مزاحمت ضروری ہوگی، لیکن ابھی کے لیے صبر ہی ہتھیار تھا۔ ان برسوں میں حسین ثابت قدم رہے، انہوں نے غریبوں کی دیکھ بھال کی، ناواقفوں کو سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے انتھک محنت کی۔ ان کی سخاوت افسانوی تھی، وہ اکثر راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے، اپنے کندھے پر کھانے کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے تاکہ بیواؤں اور یتیموں تک پہنچا سکیں۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ تھا جو خاموشی سے ان کے دروازوں پر دستک دیتا تھا۔ ایسے لمحات بھی تھے جب حسین نے اپنے مستقبل کی جھلک دیکھی۔ وہ اپنے دادا کی قبر پر جاتے، روتے اور ان سے بات کرتے، اے میرے دادا، آپ کی امت نے وہ سب کچھ تباہ کر دیا ہے جو آپ نے بنایا تھا۔ انہوں نے انصاف کو ترک کر دیا ہے اور ظلم کو گلے لگا لیا ہے۔ کیا میں خاموش رہوں یا حق کے لیے کھڑا ہو جاؤں؟ اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن سکتے تھے جو انہیں اس آزمائش کے لیے تیار رہنے کی ترغیب دے رہے تھے جس کا کسی بھی انسان نے کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ 60 ہجری میں معاویہ کی وفات ایک پرانی شعلے کے بجھنے کی طرح تھی، لیکن اس کی جگہ ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جس نے پوری مسلم دنیا کو بھسم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ یزید ابن معاویہ تخت پر بیٹھا امت کی خدمت کرنے والے خلیفہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے طور پر جو اطاعت کا مطالبہ کرتا تھا۔ وہ دن گزر گئے جب قیادت کا مطلب عاجزی اور انصاف تھا۔ یزید کا دربار شراب، موسیقی اور ایسے مردوں سے بھرا ہوا تھا جنہیں نماز یا تقویز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ تیندوؤں اور بازوں کے ساتھ جنگلی جانوروں کا شکار کرتا تھا، جبکہ مظلوموں کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ مدینہ میں امام حسین خاموشی سے دیکھتے رہے جیسے دمشق سے خطوط پہنچتے رہے جن میں یزید کا فرمان تھا، یزید کی بیعت واجب ہے، جو انکار کرے گا اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مدینہ کے گورنر ولید ابن عتبہ نے حسین کو اپنی بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے بلایا۔ رات گہری تھی جب حسین گورنر کے محل کی طرف چلے، ان کے ساتھ ان کے وفادار اہل خانہ اور ساتھی تھے۔ انہوں نے ان سے کہا، میں نے جان لیا ہے کہ یزید شراب پیتا ہے، بے گناہوں کو قتل کرتا ہے اور ناانصافی سے حکومت کرتا ہے۔ مجھ جیسا آدمی اس جیسے آدمی کی بیعت نہیں کرے گا۔ محل کے اندر ولید نے پہلے نرمی سے انہیں راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن حسین کی آنکھوں میں حق کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ہم نبوت کا گھرانہ ہیں، وہ جگہ جہاں فرشتے اترتے ہیں۔ یزید بدعنوانی کا آدمی ہے اور میں کبھی اسے اپنے ہاتھ میں بیعت نہیں دوں گا۔ حسین کے موقف کی خبر پوری سلطنت میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کوفہ میں، ایک ایسا شہر جو کبھی امام علی کے وفادار تھا، ہزاروں خطوط آنے لگے جن میں حسین سے یزید کے خلاف بغاوت میں ان کی قیادت کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ اے فرزند رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ آئیں اور ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے جب تک حق ظلم پر غالب نہیں آ جاتا۔ پہلے حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ کوفیوں نے مسلم کا کھلے بازوؤں سے استقبال کیا اور حسین کی بیعت کی۔ ایسا لگتا تھا کہ انصاف کا وقت آ گیا ہے، لیکن یزید کے کوفہ میں گورنر ابن زیاد نے تیزی سے کارروائی کی۔ اس نے لوگوں کو خوفزدہ کیا، ان کے رہنماؤں کو رشوت دی اور مسلم ابن عقیل کو وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا۔ کوفیوں نے اپنے وعدے توڑے اور حمایت کی امید مٹی کی طرح بکھر گئی۔ مکہ میں حسین کعبہ کے سامنے کھڑے تھے، ان کا دل بھاری تھا۔ حج کے موسم میں ہزاروں مسلمان مقدس حرم میں آئے تھے، لیکن یزید کے قاتل حاجیوں کے درمیان چھپے ہوئے تھے، موقع کا انتظار کر رہے تھے حملہ کرنے کا۔ حسین نے محسوس کیا کہ مکہ میدان جنگ نہیں ہو سکتا، وہ حرم کی تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ستاروں کے نیچے کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں سے بات کی، ہم عراق کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جو کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے وہ ہمارے ساتھ آئے، ظالم ہمیں امن سے نہیں رہنے دیں گے۔ قافلہ کوفہ کی طرف اپنے المناک سفر پر روانہ ہوا۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور چند وفادار ساتھی تھے۔ عورتیں اور بچے ان کے ساتھ سوار تھے، ان کے چہرے پر سکون تھا لیکن ان کے دل نامعلوم کے لیے تیار تھے۔ راستے میں حسین مسافروں اور قبائلیوں سے ملے جنہوں نے انہیں خبردار کیا،
اے فرزند رسول، کوفہ نہ جائیں، کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ لیکن حسین نے اٹل یقین کے ساتھ جواب دیا، اللہ کی قسم، اگرچہ مجھے قتل کر دیا جائے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے دادا کی امت کی اصلاح کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ ہر رات وہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کو جمع کرتے، انہیں آنے والی قربانی کے لیے تیار کرتے۔ بچے پوچھتے، ابا جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نرمی سے مسکراتے، اگرچہ ان کی آنکھوں میں درد جھلکتا۔ ایک سرزمین کی طرف جسے کربلا کہتے ہیں میرے بچے، آزمائشوں کی سرزمین اور ایک ایسی جگہ جہاں ہمارا خون اسلام کے درخت کو سیراب کرے گا۔ سورج بے رحمی سے سر پر چمک رہا تھا جب امام حسین کا قافلہ رکا۔ گھوڑے بے چینی سے خشک زمین پر پاؤں مار رہے تھے، گویا تقدیر کا وزن زمین پر دبا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ یہ 2 محرم 61 ہجری تھی جب حسین اور ان کا خاندان فرات کے کنارے ایک بنجر میدان میں پہنچے۔ ہوا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے صرف خیموں کے لگائے جانے کی سرسراہٹ اور سفر کی تھکن سے نڈھال بچوں کی نرم چیخوں سے توڑا جا رہا تھا۔ حسین گھوڑے سے اترے اور جگہ کا نام پوچھا۔ اسے کربلا کہتے ہیں، ایک شخص نے جواب دیا۔ حسین نے آنکھیں بند کر لیں اور ان کے چہرے پر ایک سایہ پڑا۔ یہ کرب، تکلیف اور بلا مصیبت کی سرزمین ہے، انہوں نے سرگوشی کی۔ یہاں ہم اپنے خیمے لگائیں گے، یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہاں اسلام کو بچایا جائے گا۔ جیسے ہی خیمے مضبوط کیے گئے، خبر پہنچی، یزید کی فوج آ رہی ہے۔ افق پر دھول کے بادل اٹھے جیسے گھڑ سوار، پہلے سینکڑوں میں پھر ہزاروں میں، جب تک کہ صحرا فوجیوں سے بھرتا ہوا نظر آنے لگا۔ عمر بن سعد، یزید کی افواج کے کمانڈر، 30,000 سے زیادہ مردوں کی فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ اس کے برعکس حسین کے قافلے میں صرف 70 افراد تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ دشمن نے حسین کے کیمپ کو ایک تنگ شکنجے کی طرح گھیر لیا۔ انہیں فرات تک رسائی کاٹ دینے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ بچوں کو بھی پانی سے محروم کر دیا گیا۔ دشمن کے کیمپ سے ایک آواز بلند ہوئی، حسین ہتھیار ڈال دو اور یزید کی بیعت کرو ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ حسین اٹھے، ان کا چادر گرم ہوا میں نرمی سے لہرایا۔ وہ دشمن کی صفوں کی طرف چلے اور پہاڑوں کی طرح مضبوط آواز میں پکارا، اے لوگو، میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں حق اور انصاف کی طرف بلانے آیا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یزید میرے دادا کے دین کو کیسے خراب کر رہا ہے؟ کیا میں ایک ظالم کے سامنے سر جھکاؤں؟ کبھی نہیں۔ اللہ کی قسم، میں ذلت کی زندگی جینے سے عزت کی موت مرنا زیادہ پسند کروں گا۔ مخالف فوج کے چند مردوں نے سر جھکا لیے، ان کے دل ان کے الفاظ سے متاثر ہوئے، لیکن خوف اور لالچ نے زیادہ تر کو خاموش رکھا۔ اگلے دنوں میں حسین نے یزید کی فوج سے بار بار خطاب کیا، ان کے ضمیر کو بیدار کرنے کی امید میں۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ وہ کون تھے۔ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ لیکن ابن سعد کے آدمی دلائل پر بہرے تھے۔ یزید کے دربار سے سونا اور دھمکیاں ان کے دلوں پر حق سے زیادہ بھاری تھیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، دشمن زیادہ جارحانہ ہوتا گیا اور حسین کے کیمپ میں پانی کم ہوتا گیا۔ 9 محرم کی رات کو حسین نے اپنے ساتھیوں کو مدھم روشنی والے خیمے میں جمع کیا۔ انہوں نے نرمی سے بات کی، ان کا چہرہ چراغ کی ٹمٹماتی روشنی سے روشن تھا۔ کل ہمیں موت کا سامنا ہے، دشمن صرف میری جان کا خواہش مند ہے، میں تم سب کو تمہاری بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ اور خود کو بچاؤ، مجھے چھوڑ دو اور حفاظت کی تلاش کرو۔ لیکن ایک ایک کر کے ان کے ساتھی اٹھے اور اپنی وفاداری کی دوبارہ قسم کھائی۔ عباس ابن علی، ان کے بھائی، نے اعلان کیا، اللہ کی قسم، اگرچہ مجھے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے اور جلا دیا جائے، میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا اے حسین۔ دوسروں نے بھی یہی بات دہرائی، ایک بھی آدمی نے انہیں نہیں چھوڑا۔ جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، صحرا میں ایک دل دہلا دینے والی خاموشی چھا گئی۔ حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنی نمازیں ادا کیں اور آنے والے دن کے لیے تیار ہوئے۔ عورتیں خاموشی سے رو رہی تھیں، پیاسے بچوں کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھیں۔ مردوں نے اپنی تلواریں تیز کیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اگلی شام نہیں دیکھ پائیں گے۔ حسین نے اپنے دادا کا عمامہ پہنا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے سے جنگجوؤں کے گروہ کو دیکھا اور پھر دشمن فوجیوں کے سمندر کی طرف۔ ان کی آواز میدان جنگ میں گونج اٹھی، اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرنے سے انکار کرتے ہو اور اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہو تو اپنی دنیا میں آزاد ہو جاؤ اور مردوں کی طرح میرے پاس آؤ۔ تصادم قریب تھا۔
दुनिया ने अपनी सांस रोक ली थी। सहरा खामोश था। करबला पर एक दिल दहला देने वाली खामोशी छा गई जब फजर की पहली किरण उफुक पर फैली। 10 मुहर्रम आ चुका था, वो दिन जो हमेशा के लिए आसमानों और ज़मीन को हिलाकर रख देने वाला था। हुसैन के खैमे में मर्दों ने अपनी आखिरी नमाजें अदा कीं। इनकी आवाज़ें नरमी से एक साथ बुलंद हुईं, प्यास से सूखे बच्चों की मध्यम चीखों में घुल मिल गईं। हुसैन खामोशी में खड़े थे, उनका चेहरा एक ऐसी सुकून से चमक रहा था जो आने वाली हौलनाकियों को झुठलाए। उन्होंने अपने बेहतर वफादार जानों के छोटे से गिरोह को देखा, हर एक हक के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था। आज उन्होंने अपने आप से सरगोशी की, ईमान बातिल पर गालिब आएगा, अगरचे हमारे जिस्म गिर जाएं, हमारा पैगाम जिंदा रहेगा। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, उमर बिन साद की 30,000 की फौज एक स्याह लहर की तरह आगे बढ़ी। दुश्मन के ढोल बजे और उनके तीर अंदाजों ने अपने कमान तैयार किए। हुसैन ने अपना हाथ उठाया, अपने भाई अब्बास को इशारा किया, ए अब्बास, अल्लाह तुम्हें अजर दे, आगे बढ़ो और आखिरी बार याद दिलाओ कि हम कौन हैं। अब्बास आगे बढ़े, उनकी आवाज़ ताकतवर थी। ए लोगो, ये हुसैन हैं, तुम्हारे नबी के नवासे, तुम इनका खून क्यों चाहते हो? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ? लेकिन दुश्मन ने जवाब दिया, हम इसे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम लड़ते हैं क्योंकि हमें यजीद के गज़ब का खौफ है। हम इसी दरिया से नहीं पाएंगे जब तक हुसैन हथियार नहीं डाल देते या मर नहीं जाते हैं। तीरों ने आसमान को तारीक कर दिया। पहली लहर ने हमला किया और जंग शुरू हुई। हुसैन के साथी आगे बढ़े, हर एक उन्हें बचाने के लिए बेताब था। अली अकबर, हुसैन के सबसे बड़े बेटे, ने लड़ने की इजाज़त मांगी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने मुशाबे थे कि हुसैन का दिल उन्हें देखकर टूट गया। जाओ मेरे बेटे, हुसैन ने कहा, उनकी आवाज़ कांप रही थी, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। अली अकबर दुश्मन की सफ़ों में घुस गए, तिलावत करते हुए, मैं अली हूँ, हुसैन का बेटा, अली का बेटा। काबा के रब की कसम, हम कभी जालिम के सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और वो अपनी तलवारों के नीचे गिर गए। हुसैन उनके पास दौड़े, उनके खूनालूद जिस्म को उठाया। ए अल्लाह, अपने नबी की बेटी के बेटे की कुर्बानी का गवाह रह। कैंप में बच्चों की पानी की प्यासी चीखें गूंजने लगीं। छोटी सकीना ने अपने खुश्क होंठों को छुआ और अपने चचा अब्बास की तरफ देखा। चचा, क्या आपको दरिया की आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या आप हमारे लिए पानी लाएंगे? अब्बास की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने अल्लाह की कसम खाई कि वो कोशिश करेंगे। अपने घोड़े पर सवार होकर वो दुश्मन की सफ़ों को तोड़कर फरात तक पहुंचे, अपने हाथों से पानी भरते हुए। उन्हें बच्चों की याद आई, मैं कैसे पीऊं जब सकीना प्यासी है। उन्होंने अपना पानी का मुश्क भरा और वापस मुड़े, लेकिन रास्ते में दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला किया। तीरों ने उनके जिस्म को छेदाज, उनका दाएं बाजू काट दिया गया, फिर बाएं बाजू। फिर भी वो चलते रहे, यहाँ तक कि एक तीर ने पानी के मुश्क को छेदा। पानी रेत पर बह गया। अब्बास ये कहते हुए ज़मीन पर गिर पड़े, ए भाई हुसैन, मुझे माफ़ कर दो, मैं पानी नहीं ला सका। हुसैन अब्बास के पास दौड़े, उनका सर गोद में लिया। ए मेरे ख़ानदान के चांद, तुम्हारे बाद मेरी कमर टूट गई है। एक एक करके हुसैन के तमाम साथी गिर गए। सहपहर तक वो अकेले खड़े थे, उनका जिस्म थका हुआ, उनका दिल भारी, फिर भी उनका जज्बा ना टूटा हुआ था। उन्होंने दुश्मन की सफ़ों की तरफ देखा और पुकारा, ए लोगो, तुमने मेरे तमाम साथियों को कत्ल कर दिया है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है। जान लो कि मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, तुम मेरा खून क्यों चाहते हो? लेकिन दुश्मन बेहिस रहे। हुसैन ने दुआ में हाथ उठाए, ए अल्लाह, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया है, मैंने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, मेरी ये कुर्बानी कबूल कर। अपने घोड़े जुलजनाह पर सवार होकर उन्होंने दुश्मन पर हमला किया। बहादुरी से लड़ते रहे, यहाँ तक कि उनके जिस्म में तीर और तलवारें पेवस्त हो गईं। जब वो गिरे तो उन्होंने सरगोशी की, ए अल्लाह, क्या कोई मेरी मदद करने वाला है? आसमानों में फरिश्ते रो पड़े। हुसैन का जिस्म करबला की जुलती रेत पर बेजान पड़ा था। उनका खून ज़मीन को सैराब कर गया, लेकिन उनकी कुर्बानी ने हक की एक ऐसी आग रोशन की जो कभी नहीं बुझेगी। दुश्मन ने खैमे लूट लिए, खैमों को आग लगा दी और औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। छोटी सकीना अपने वालिद को तलाश करती रही, रोते हुए, मेरे बाबा कहाँ हैं? अब हमें कौन बचाएगा? लेकिन दुनिया पहले ही बदल चुकी थी। हुसैन के मौक़िफ़ ने हमेशा के लिए जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत के बीज बो दिए थे।
صحرائی ہوائیں کربلا کے میدانوں میں چل رہی تھیں، اپنے ساتھ خون اور آگ کی بو لیے ہوئے تھیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن اس کی تپش اب بھی جھلسی ہوئی زمین پر موجود تھی، جہاں حسین اور ان کے ساتھیوں کے جسم بے دفن کھلے آسمان کے نیچے پڑے تھے۔ دشمن جا چکا تھا اپنے پیچھے تباہی چھوڑ کر۔ حسین کے کیمپ کے خیمے جل کر راکھ ہو چکے تھے اور عورتوں اور بچوں کی چیخیں تاریکی میں گونج رہی تھیں۔ ان کے درمیان زینب، حسین کی بہن، اپنے غم کے باوجود بلند کھڑی تھیں۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان کا چہرہ تھکا ہوا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک اٹل عزم جل رہا تھا۔ انہوں نے چھوٹی سکینہ کو گود میں لیا ہوا تھا، جو ان سے زور سے چمٹی ہوئی تھی، سسکتے ہوئے۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ زینب نے اپنے ہونٹ سکینہ کے ماتھے پر دبائے، سرگوشی کرتے ہوئے۔ آپ کے بابا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں میری بچی، لیکن ان کا پیغام باقی ہے۔ ایک دن دنیا سچائی جان جائے گی۔ یزید کے حکم پر حسین کے کیمپ کی عورتوں اور بچوں کو زنجیروں میں جکڑ کر قیدی بنا لیا گیا۔ کوفہ اور دمشق کا ان کا سفر طویل اور ظالمانہ تھا۔ جس ہر گاؤں سے وہ گزرتے، لوگ انہیں دیکھ کر ہنستے اور چھیڑتے، یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ قیدی کون تھے۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ نبی کی خاندان ہیں، تو بہت سے شرم سے لرز اٹھے اور کھلے عام رو پڑے۔ کوفہ کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں زینب کو پیش کیا گیا۔ ان کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، پھر بھی ان کی آواز چیلنج کے ساتھ گونج اٹھی۔ اے ابن زیاد، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ہمیں شکست دے دی ہے؟ تم نے حسین کو قتل کر دیا ہے، لیکن تم نے ان کی روشنی نہیں بجھائی۔ تم نے ان کے جسم کو کاٹ دیا ہے، لیکن ان کا خون اس قوم کے سوئے ہوئے دلوں کو جگائے گا۔ یہ جان لو، تم نے صرف اپنی ہی تباہی کو یقینی بنایا ہے۔ یہاں تک کہ ظالم گورنر بھی ان کے الفاظ سے خاموش ہو گیا۔ دمشق میں قیدیوں کو گلیوں میں دکھایا گیا اور یزید ظالم خلیفہ کے سامنے لایا گیا۔ وہ اپنے تخت پر مطمئن اور فاتح بیٹھا تھا، لیکن جب زینب کھڑی ہوئی تو دربار میں خاموشی چھا گئی۔ اے یزید، کیا تمہیں لگتا ہے کہ حسین کو قتل کر کے تم جیت گئے ہو؟ ہرگز نہیں، تم نے صرف اپنے آپ کو رسوا کیا ہے۔ اللہ کی قسم، تم کبھی ان کی یاد کو مٹا نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کا خون رائگاں جائے گا۔ ان کا پیغام وقت کے ساتھ گونجتا رہے گا، جب تک انصاف اٹھتا نہیں اور ظلم گرتا نہیں۔ ظالم اپنے تخت پر بے چینی سے ہلا، یہاں تک کہ اس کے اپنے لوگوں میں بھی اس کے خلاف گناہ اور غصے کے دل ابھرنے لگے۔ قیدیوں کو آخر کار رہا کر دیا گیا اور مدینہ واپس لٹا دیا گیا، لیکن کربلا کے سانحے نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ جہاں بھی زینب اور بچ جانے والے بولتے، لوگ روتے اور حسین کی قربانی کو کبھی نہ بھولنے کا عہد کرتے۔ کربلا کا خون نسلوں اور علاقوں میں انصاف کے لیے ایک پکار بن گیا۔ حسین کربلا کی ریت پر گر گئے تھے، لیکن ان کی روح ہمیشہ کے لیے بلند کھڑی رہی۔ ایک پرسکون رات زینب کربلا میں اپنے بھائی کی قبر کے پاس کھڑی تھیں۔ اوپر کے ستارے عقیدت میں جھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اے حسین، انہوں نے سرگوشی کی، آپ کا مشن مکمل ہو گیا۔ آپ نے اسلام کے لیے اپنا خون دیا۔ آپ نے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اور اس کے لیے دنیا آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس لمحے سے کربلا اب ایک بنجر میدان نہیں رہا، یہ محبت، قربانی اور مزاحمت کا ایک پناہ گاہ بن گیا، ایک ایسی جگہ جہاں سچائی نئے سرے سے پیدا ہوئی، اور صدیوں تک آوازیں بار بار اٹھتی رہیں گی۔ ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ حسین کی کہانی صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ہر روح کے لیے ایک پکار ہے، سچائی کے لیے کھڑے ہونا، ظلم کی مزاحمت کرنا، اور کبھی بھی قربانی سے نہ ڈرنا۔ ان کا خون اب بھی بولتا ہے، ان کا پیغام اب بھی زندہ ہے۔